الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہین مناس لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا، تکبر اور ضد میں گرفتار ہیں، ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے داد و فریاد کی لیکن نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہم تفصیلاً یہ بات کر رہے تھے، قرآن کا ایک نام اس میں مبارک جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، والقرآنی ذی الذکر، کہ قرآن ذکر ہے۔ کل ذکر کی تمام تفاصیل جو ہے مختصر وقت میں جو آ سکتی تھی اس کا میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے ایک ایک معنی اور ایک ایک مطلب کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد رب الجلال ارشاد فرماتا ہے بل الذین کفروا فی عزة وشقاق۔ اب ان کے پاس یہ نصیحت آ گئی، یہ قرآن آ گیا، صاحب قرآن آ گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، بار بار اللہ اور اللہ کے دین کی جانب بلانا چاہا اور بلایا آپ نے، لیکن کافر اپنے اس بت پرستی اور بت گری کے نشے میں ایسے بدمست تھے اور ایسے اس کے اندر وہ مستغرق ہو چکے تھے کہ غرور اور تکبر انہیں اپنے اس انتہائی قابل نفرت عمل سے دور کرنے کے لیے ان کے درمیان آڑے آ چکا تھا۔ اور ایک چیز ان کے درمیان جو سب سے زیادہ انہیں کفر پر قائم رکھنے کے لیے ان کا سبب بنی، وہ کیا تھا؟ قرآن نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا عزت و شقاق، فرمایا ایک ان میں تکبر تھا اور دوسرا ان میں ہٹ درمی اور ضد تھی۔ وہ اس بات میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم ایک ایسے شخص کو اپنا رسول مان لیں، اس کے کہنے پر ہم صدیوں سے بت پرستی جو ہمارے آباء و اجداد کا شیوا ہے اس کو چھوڑ دیں، جو ہمارے درمیان میں سے یہ ایک بندہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید نبی وہ ہوتا ہے جو کوئی آسمان سے آئے، وہ فرشتہ قسم کا ہو، وہ کسی ماں باپ سے پیدا نہ ہوا ہو، بغیر ماں باپ کے آئے، آسمان سے سیدھا آ جائے ان کے پاس، وہ ان کے خاندان میں سے نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو میں فرشتوں کو بھی نبی بنا دیتا، رسول بنا دیتا۔ ظاہر ہے وہ رب ہے، اس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یفعل اللہ ما یرید، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ جو ارادہ رکھتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے جو چاہے، وہ کسی کا پابند تو نہیں ہے۔ ہم سارے اس کے پابند ہیں، ساری مخلوقات رب کی پابند ہے، رب تو کسی کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کر دنیا والوں میں نہیں بھیجا، بلکہ میں نے ہر دور میں جو بھی نبی اور رسول بھیجے وہ انہی لوگوں میں سے انہی کے اندر پیدا ہوا، انہی میں سے میں نے نبی اور رسول بنایا۔ فرمایا یہ آسانی ہے تمہارے لیے، اے لوگوں تمہارے لیے یہ بہت میں نے احسان کیا کہ تمہی میں سے میں نے رسول بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب تمہی میں سے ہوگا اس کی ضروریات بھی تم جیسی ہوں گی، وہ کھائے گا تمہاری طرح، وہ پیے گا تمہاری طرح، وہ پہنے گا تمہارے مزاج کے مطابق جیسے یہاں رہتے ہیں، اس کی ضروریات بھی وہی ہوں گی جو تمہاری ہوں گی۔ وہ بازاروں میں بھی جائے گا، وہ کاروبار بھی کرے گا، وہ تبلیغ بھی کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی، تعلق داریاں بھی کرے گا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے اس لیے کروائیں تاکہ تم اپنی زندگی میں اس کے عمل کو داخل کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بھی ایک اچھا انسان بنا دے گا۔ مثال کے طور پہ سادہ سی مثال ہے، اگر ہم نے روزی کمانی ہے، رزق کمانا ہے تو کس انداز میں کمانا ہے، ہمارا رزق کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق رزق کے حلال کی کوشش کرتے ہیں۔
ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہم اپنے رسول کو دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز میں زندگی گزاری۔ سیدہ خدیجہ، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی امہات المومنین اور آپ کی اولاد مبارکہ ہمارے سامنے ہے، آپ ان سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ ہم ویسی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ویسے اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں جیسے ہمارے نبی رہا کرتے تھے۔ جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کہ پڑوسی ہمارے، ہم ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی کی سیرت کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی اگر کافر بھی تھے، سرکار ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اگر ہم جناب مصلی امامت پہ کھڑے ہیں تو ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، اپنے رسول کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ مصلی امامت پہ آتے اور آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی تو آپ کا کردار اور آپ کا عمل کس انداز کا تھا۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں تو سرکار کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کس انداز میں کی، تبلیغ کا آپ کا منہج کیا تھا، آپ کی تبلیغ کرنے کا انداز کیا تھا، وہ ہمیں سرکار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے کھانا پینا ہے تو کس انداز میں کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، کس انداز سے پینا ہے، کس انداز سے ہم نے لقمے کو توڑنا ہے، ساری حدیثیں آج بھی موجود ہیں۔ ہم سرکار کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ سرکار دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، آپ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، آپ پانی میں وقفہ کرتے تھے، اور آپ کھانا کس وقت کھاتے تھے اور کب کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے، یہ ساری باتیں ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے مل جاتی ہیں۔ اگر فرشتے ہوتے تو بتائیے کیا فرشتے شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا فرشتے کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں کھاتے پیتے۔ کیا فرشتے کاروبار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ ساری ضروریات جو ہیں وہ اس سے پاک ہیں، وہ ایک نوری مخلوق ہے، صرف نوری مخلوق ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہم نے یہ عمل کرنا ہوتا تو ہم عملی طور پر یہ تصویر کہاں سے دیکھتے؟ ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میری رحمت ہے کہ اے عرب والو، میں نے تمہیں میں سے ایک نبی اور رسول کا انتخاب کیا تاکہ تم اس کو دنیا میں چلتے ہوئے دیکھو، بولتے ہوئے دیکھو، ارشاد فرماتے ہوئے دیکھو، اس کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھو، تمہیں دائیں بائیں کہیں جانا بھی نہ پڑے، بس اس کو دیکھتے چلے جاؤ، جیسا وہ کرتا ہے، جیسے وہ رہتا ہے ویسے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اس بنیاد پہ اس تکبر اور غرور نے ان کا بیڑا غرق کرتی، وہ تباہ و برباد ہو۔ قرآن نے یہ لفظ ارشاد فرمایا نا فی عزت و شقاق، اس بدبختی میں اور اس غرور اور تکبر نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دی۔ یہ درمیان میں ایک لفظ آگے کرتے ہیں تکبر، یہ تکبر ایک ایسی بری چیز ہے سامعین، ایسی بری چیز ہے کہ انسان کی بڑی بڑی عبادات کو، بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ایک لمحہ کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل کا خاط کرد، عزازیل شیطان ابلیس اتنا عبادت گزار تھا اور اس کو برباد کرنے والی کیا چیز ہے؟ تکبر۔ اس نے تکبر ہی تو کیا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، آدم کو اس سے میں زیادہ افضل ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سے انکار کیا اور تکبر کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تکبر کی بنیاد پہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے منکروں میں سے ہو گئے، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ تکبر ان کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ان بدوؤں کے اندر، ان عرب کے بت پرستوں کے اندر، جاہلوں کے اندر، کہ بار بار حضور کو یہی یہ تانا دیتے، کبھی کہتے یتیم ہے، کبھی کہتے اس کے پاس مال نہیں ہے، کبھی کہتے نبی رسول ہوتا تو ہمارے قبیلے میں جو بڑا مالدار شخص ہے اس کو رسول بنایا جاتا، اس کو رسول بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس تکبر و غرور کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ پیچھے آپ تفصیل پوری سن آئے ہیں، سورۃ قصص کے اندر بھی آپ نے پوری تفصیل پڑھی، سورۃ انبیاء میں بھی آپ نے اس کی پوری تفصیل پڑھی۔ اس کے علاوہ باقی ہاتھ سے پیچھے ایک وہاں پر ایک پورا ہمارا یہ ٹاپک آیا
آغاز میں اس میں سورہ بقرہ کے میں چند اس کے ہلکی سی جھلکیاں بھی آپ نے سماعت کی. یہ ایک پورا چیپٹر قرآن پاک یہاں تک ہم 23 پارے تک پہنچ گئے ہیں. پیچھے کئی پاروں میں یہ آپ موضوعات سونا ہے، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا. کتنی بستیاں تھیں، کتنے شہر تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج ان کی کوئی نشانات بھی نہیں ملتے. یہ پاکستان میں دیکھ لیں، یہ ہمارے قریب ہی کوئی دور نہیں ہے، یہ ہڑپا کو دیکھ لیں. مورخین لکھتے ہیں اتنی بڑی یہاں آبادی تھی، پورا شہر آباد تھا، اور اس کی جو وہ اونچے اونچے ٹیلے ہیں اور ان کے اندر وہ گھر ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں جناب اتنا بڑا شہر آباد تھا، اتنے کھلے جناب یہاں پہ راستے، اور اتنے بڑے یہاں بادشاہوں کے محلات موجود تھے. اللہ نے سارے کے ساروں کو زمین بوس کر دی. موہنجو کراچی کے اندر اس کو دیکھ لیجیے. یہ دو بہت بڑے ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں ہماری عبرت کے لیے کہ دیکھو ہم ان کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے. یہ موہنجو اور ہڑپا کی ایک برا عمل کیا انہوں نے، اللہ نے پورے شہر کو الٹا کر دیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اے کافرو، ہم نے کتنے شہروں کو اور کتنی بستیوں کو تم سے پہلے تباہ و برباد کر دیا. فنادوا، وہ فریاد کرتے رہے، وہ ہمیں پکارتے رہے. جب غرق ہونے لگے آوازیں لگائی، چیخو پکار کے ساتھ آواز لگائی، اے اللہ ہمیں اب معاف کر دے، ہم تیرے نبی پر ایمان لے آئیں گے. اے اللہ اب ہمیں موقع دے دے، ہم تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا لیکن اس وقت دروازہ بند ہو چکا تھا، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون نے بھی اینڈ پہ جب غرق ہونے لگا اس نے کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اے مولا میں تجھے مان گیا کہ تو سچا رب ہے، میری خدائی جو ہے یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن رب نے فرمایا فرعون اب دروازہ بند ہو چکا، اب عذاب کا وقت آ چکا. جب عذاب آ جائے اور پھر اس وقت توبہ کرو، وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے تمہیں بہت وقت دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بنا دیا گیا. تو سامعین، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام نے کافروں کو یہ بات سنائی کہ تم بھی غرق اور تباہ ہو سکتے ہو اور تمہیں کر دیا جاتا. لیکن کیا ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا، اپنے رسول سے وعدہ کیا، اور ہمارا رسول تمہارے عذاب میں آگے بار بار آ کے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے میری بارگاہ میں اے مولا ان کے اوپر عذاب نہ اتار، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل مجھے ماننے والی بن جائے. سبحان اللہ. یہ سرکار کی رحمت تھی. اور پھر وہی ہوا، وہی لوگ نعوذ باللہ جنہوں نے سرکار کی ذات پر پتھر برسائے تھے، وہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کے اوپر اتنے مظالم کیے اور آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں تو ان کے اگلوں کو ہدایت دے دے. اللہ نے کرم کیا. دیکھیے آج وادی طیف اسلام کا مرکز ہے. یہی حرم شریف، یہی حرم کے ارد گرد، یہی مدینہ منورہ اور اس کا ارد گرد اللہ نے اس کو ایسا نور والا کیا کہ ساری دنیا کے مسلمان ان کے دل اب تڑپتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پہنچتے ہیں، اور وہاں انوار و تجلیات، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور اپنے انوار و تجلیات کا ایک پہرے بے کرام تشرگان والوں کے لیے وہاں چلا رکھا ہے. تو سامعین، وہی طائف کے لوگ آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جناب وہ اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں طائف کے لوگ، جب انہیں یہ باتیں ساری ظاہر تاریخ میں تو موجود ہیں، کہتے ہیں وہ اب تک وہ ان کی نسلیں آنے والی وہ رو رو کے رب سے دعا مانگتی ہیں، اے اللہ یہ ایک ہمارے آباء و اجداد سے اور پرکھوں سے یہ کام ہو گیا، اے اللہ اس کا عذاب ہمارے اوپر نہ ڈالنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اتنی اسلام کی خدمت کریں کہ سرکار کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اسی طرح ہم کچھ نہ کچھ تو اس کا ازالہ کر سکیں. قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنَ مَنَاس، جب ان کے اوپر یہ عذاب کا وقت آ گیا تو اس وقت ان کی راہ فریاد کی، لیکن نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا. اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کی بات سنائی اور فرمایا تم یہ کافروں کا یہ بھی طریقہ تھا، بار بار سرکار سے کہتے یہی بات ابراہیم علیہ السلام سے کہی گئی، یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی، سارے نبیوں سے کہتے جی آپ کہتے ہیں وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟
تو باقی نبیوں نے پھر کہہ دیا، فرما دیا مولا ڈال ان کے اوپر عذاب۔ یہ ہمیں کہتے ہیں رب نے ساروں کے اوپر ایسا ہی کیا، عذاب ڈال دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک سب پر عذاب ڈال دیا، لیکن جب سرکار سے یہی جملہ کافروں نے کہا کہ لائیے وہ عذاب، کدھر ہے وہ عذاب، تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب سابقہ نبیوں نے تو فرمایا تھا کہ مولا لا عذاب، تیری کیا مرضی ہے؟ کہا مولا نہیں، ان کو اور تھوڑی سی مہلت دے دے، سبحان اللہ، مولا تھوڑی سی اور مہلت دے دے، تھوڑا سا اور وقت دے دے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ سرکار کی رحمت ہے، اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہم اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کی رحمت کا صدقہ ہوگا قیامت کے روز بھی ان کی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔